راولہ کوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملہ، آٹومیٹک ہتھیاروں اور گولہ بارود کا استعمال، مسلح جتھوں کی فائرنگ سے رینجرز کا ایک اہلکار شہید اور دوسرا زخمی، بزدلانہ کارروائی کے بعد پولیس کی پیش قدمی، آزاد کشمیر حکومت کا انتشاری عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان، سابقہ مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ، دوبارہ قانونی کارروائی کا آغاز، سرگنا مہران کے قریبی ساتھی ظہیر سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ کراچی رینجرز کیمپ آفس حملے کے ماسٹر مائنڈ گرفتار، دہشت گرد قاری بشیر کے اہم انکشافات، تمام جرائم کا اعتراف، فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج اور جماعت الاحرار کا گٹھ جوڑ بے نقاب، کہا افغانستان میں فتنہ الخوارج کی قیادت نے حملے کی ہدایت کی، تربیت بھی افغان سرزمین پر کی گئی، خارجی نور ولی نے پلاننگ کی اور معلومات بھارتی پراکسی کو دیں۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گردوں کا گروہ بلوچستان سے گزر کر کراچی پہنچا۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار کا کہنا ہے کہ سہولت کاروں کا نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا، گھیرا مزید تنگ کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں آپریشن شبان پوری طاقت سے جاری، مزید 4 خوارج انجام کو پہنچ گئے، تعداد 83 ہو گئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود، راکٹ لانچر برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 121 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن شبان جاری رکھنے کا عزم۔ امریکی فوج کے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے، بندر عباس، کیشم، جزیرہ کیش اور بوشہر میں دھماکے، خوزستان کے متعدد علاقوں میں پروجیکٹائل حملے، 4 افراد زخمی۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی افواج نے ایک حملہ آور مرحلہ مکمل کر لیا، 5 گھنٹوں پر مشتمل آپریشن میں ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل تنصیبات، ڈرون سائٹس اور بحری صلاحیتوں کو ہدف بنایا۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھرپور جواب، بحرین میں امریکی بحری بیڑے اور ایئر بیس پر حملے، اسلحہ گوداموں، سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی افواج کی رہائشی عمارت ہدف، پاسداران انقلاب کا پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام، ریڈار سسٹم اور ڈرون مرکز تباہ کرنے کا دعویٰ، کویت اور اردن میں بھی امریکی تنصیبات کا نشانہ بنایا گیا۔ بینک اور مالیاتی ادارے کیش لیس معیشت کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کریں، وزیر اعظم کا ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات زر کو 100% ڈیجیٹل بنایا جائے، آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے کی بھی ہدایت۔ راولہ کوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملہ، آٹومیٹک ہتھیاروں اور گولہ بارود کا استعمال، مسلح جتھوں کی فائرنگ سے رینجرز کا ایک اہلکار شہید اور دوسرا زخمی، بزدلانہ کارروائی کے بعد پولیس کی پیش قدمی، آزاد کشمیر حکومت کا انتشاری عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان، سابقہ مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ، دوبارہ قانونی کارروائی کا آغاز، سرغنہ مہران کے قریبی ساتھی ظہیر سمیت 6 ملزمان گرفتار، مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے جاری۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا مشن، بلوچستان میں آپریشن شابان پوری طاقت سے جاری، مزید 4 خوارج انجام کو پہنچ گئے، تعداد 83 ہو گئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود، راکٹ لانچر، موبائل فون، دیگر سامان برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 121 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن شابان جاری رکھنے کا عزم۔ فضل الرحمان کا بیان شہداء کی قربانیوں کی توہین قرار، سیاسی قیادت ہم آواز۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ فوج کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں، کوئی صرف تنخواہ کے لیے جان قربان نہیں کرتا، قربانی نظریے اور وطن سے وفاداری کے لیے ہوتی ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان سے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا، شہادتوں کی بدولت ہی آج پاکستان قائم ہے، پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ رانا ثناءاللہ کا شہداء کو خراج عقیدت، بولے شہادت کا راز دنیا داروں تنخواہ داروں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کے بیان کے خلاف مذمتی قرارداد جمع۔ وطن پر جان قربان کرنے والے شہداء اور غازی قوم کا فخر، شہداء کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک ہے۔
سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بیان، کہا شہداء کی قربانیوں پر غیر ذمہ دارانہ تبصرے قابل قبول نہیں۔ سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان بولے مولانا فضل الرحمان کا بھارتی سرحد کے قریب جا کر بیان دینا قابل مذمت، خیرات پر پلنے والے کس منہ سے ٹیکسوں کی باتیں کرتے ہیں؟ پاک فوج کے جوان اور افسران مادر وطن کے لیے جان قربان کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی آبِ ہرمز پر قبضے کی جنگ تیز، امریکی فوج کی مسلسل تیسری رات ایران پر حملے، بندر عباس، قیشم، جزیرہ کیش اور بو شہر میں دھماکے، خوزستان کے متعدد علاقوں میں پروجیکٹائل حملے، 3 افراد شہید، متعدد زخمی۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی افواج نے حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا۔ 5 گھنٹوں پر مشتمل آپریشن میں ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل تنصیبات، ڈرون سائٹس اور بحری صلاحیتوں کو ہدف بنایا۔ حملوں کا مقصد ایران کے تجارتی جہازوں پر حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ اس وقت 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں، جو پوری طرح چوکس اور کسی بھی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ امریکی حملوں پر ایران کا پلٹ کر بھرپور جوابی وار، بحرین میں امریکی بحری بیڑے اور ایئر بیس پر حملے، اسلحہ گوداموں، سیٹلائٹ مواصلاتی مراکز اور امریکی افواج کی رہائشی عمارت ہدف۔ پاسداران انقلاب کا پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، ریڈار سسٹم اور ڈرون مرکز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت اور اردن میں بھی امریکی تنصیبات نشانہ۔ UAE وزارت دفاع کے مطابق ایران نے ہمارے 2 آئل ٹینکرز کو ہدف بنایا۔ عملے کا 1 بھارتی رکن ہلاک اور 8 زخمی ہوئے۔ دونوں جہازوں نے احکامات نظر انداز کیے۔ آبِ ہرمز میں دشمن کا ساتھ دینے والے خبردار رہیں، پاسداران انقلاب کی وارننگ۔ Continue and we'll see what happens, but we're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. امریکی صدر کا ایران پر مزید شدید حملوں کا اعلان، کہا تہران نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، بمباری نہ کرتے تو وہ جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا، ایسی صورت میں اسرائیل نام کی کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ دوبارہ ناکے لگا کر آبِ ہرمز پر کنٹرول قائم کر رہے ہیں۔ تمام کارگو 20% امریکہ کو معاوضہ دیں گے۔ جو بھی ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا اسے وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمیں ایرانی تیل کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کے انتہائی مالدار خطے کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس پر پیسہ لگا رہے ہیں، ہمیں سیکیورٹی اور تحفظ کے بدلے ادائیگی ہونی چاہیے۔ امریکی صدر کی جانب سے بات چیت کا بھی اشارہ، بولے ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ 20% فیس بہت زیادہ، ہم مناسب معاوضہ وصول کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی صدر کے بیان پر جواب، کہا ایران ہمیشہ سے آبِ ہرمز کا محافظ رہا ہے، مستقبل میں بھی رہے گا۔ بحری گزرگاہ کے انتظام میں امریکہ کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج کا آبِ ہرمز سے کسی صورت پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان، کہا جنگ اور جارحیت کے ذریعے آبِ ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے خبردار کر دیا، بولے آبِ ہرمز کا انتظام ایران کی سرخ لکیر ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چین کا آبِ ہرمز میں امریکی ناکہ بندی پر تشویش کا اظہار، واشنگٹن اور تہران سے آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت فوری طور پر بحال کرنے کی اپیل۔ یورپی ممالک امریکی غیر قانونی فیصلے کی حمایت بند کریں، چینی وزارت خارجہ کی وارننگ۔ پاکستان کی سعودی عرب پر یمنی حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت، برادر ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور۔ ایران امریکہ کشیدگی، عالمی مارکیٹ لڑکھڑا گئی، خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، امریکی خام تیل کی قیمت $80.6 فی بیرل ہو گئی، برنٹ کروڈ آئل بھی $86.7 پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، دوران ٹریڈنگ 5000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ بھارت، جنوبی کوریا، تائیوان، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی مارکیٹس میں بھی گراوٹ۔ بینک اور مالیاتی ادارے کیش لیس معیشت کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کریں، وزیراعظم کا ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ سے متعلق اجلاس میں خطاب، کہا
بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات زر کو 100% ڈیجیٹل بنایا جائے، آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ بلوچستان حملے میں شہید ہونے والے بلال قدیر اور بلال غنی کی نماز جنازہ خانپور میں ادا۔ آہوں اور سسکیوں میں شہید مزدور سپرد خاک، ورثہ غم سے نڈھال، قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کا مطالبہ۔ قدیر اور حسن کی میتیں آبائی علاقے پسرور پہنچنے پر کوہرام، ہر آنکھ اشک بار۔ دونوں کزنز بلوچستان میں حجام کی دکان پر کام کرتے تھے۔ دہشت گردوں کا ہدف کراچی، حالات پر گہری نظر ہے، ہم دشمنوں کو دوبارہ سر نہیں اٹھانے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی للکار، کہا ملک دہشت گردی کی لہر کی زد میں ہے، کوئی شک نہیں بلوچستان کے عوام پاکستان سے مخلص ہیں، پوری قوم افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔